A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today it is our first session of the English class. As you people mainly belong to the science group, both medical and non-medical. However, I would suggest you people to invite more students from arts and humanities group as well to benefit from these lessons of English, as English, is a common subject in all your categories of studies. عزیز طلبہ، آج ہم اپنے پہلے لیسن کا سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس انگلش کے سبجیکٹ کو اپنے سلیبس کے مطابق مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ کو، مجھے اپنا کام جو ہے پوری دیانتداری سے مکمل کرنے کی توفیق بخشے. چند دن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، میری طبیعت قدرے ناساز تھی. اب اللہ کے حکم سے طبیعت قدرے بہتر ہے، تو انشاءاللہ ہم کنٹینیوسلی اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو آئیے اپنے پہلے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. Dear students, this article, the first one, The Dying Sun, has been written by Sir James Jeans. Sir James Hopwood Jeans, the full name of the gentleman, was born on 11th September 1877 and died on 16th September 1946. He was an English physicist, astronomer and mathematician. He made important contributions in many areas of physics, including quantum theory, the theory of radiation and stellar evolution. This essay has been taken from his book, the famous book he wrote after retirement, The Mysterious Universe. This essay is based on a hypothetical opinion of the writer that the earth came into being by chance. The writer first talks of the littleness of our earth in the larger scheme of the universe, and then talks about the creation of solar system, stars, planets, and our earth, of course. He supports the Big Bang theory indeed. It is an imaginary article that is not supported by scientific truths today. عزیز طلبہ، یہ مضمون جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان دا ڈائنگ سن ہے، یہ سر جیمز جینز کی تحریر ہے. وہ ایک معروف برطانوی فزسٹ، اسٹرونومر اور میتھمیٹیشین تھے. یہ ان کی معروف کتاب پراسرار کائنات میں سے ایک آرٹیکل ہے. یہ در حقیقت بیٹے ان کی اس نظریے پر، اس تصور پر، اس خیال پر مبنی ایک آرٹیکل ہے کہ یہ زمین، یہ کائنات کے اندر جو ستارے، سیارے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ ایک اتفاق یا ایک چانس ہیپننگ کے ذریعے وقوع پذیر ہوا. تو وہ جو بگ بینگ کی تھیری آپ بچوں نے پڑھ رکھی ہے، پہلے سے آپ جانتے ہیں، یہ گویا اس کی ایک سپورٹنگ اوپینین کے طور پر ہے. امیجنری کہانی ہے، یاد رکھیں، کہانی نما آرٹیکل ہے، مضمون ہے. تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنسی حقائق یہ نہیں ہیں. سائنس کی چند باتیں اس میں یقیناً جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، اور جو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے جائیں گے. یہ آرٹیکل مجموعی طور پر جو ہے وہ ایک تصوراتی مضمون ہے، جو ہمیں جو ہے وہ سائنس کے لبادے میں لپیٹ کر جو ہے ہم پڑھنے کے لیے جو ہے وہ دیا گیا ہے. عزیز طلبہ، آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزوں کی وضاحت بے حد ضروری ہے. اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اپنے سلیبس کی بائیفرکیشن پر بات کریں گے کہ سلیبس کی تقسیم کیا ہے، ہمیں کون کون سے حصے کس طرح سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے اینول امتحان کے نقطہ نظر سے. اب آپ کو پتہ ہے، آپ کی سیکنڈ ایئر کی جو امتحانی پوزیشن ہے
وہ اب بےحد اہمیت اختیار کر گئی ہے پہلے کے مقابلے میں، تو اس لیے ہمیں اس کے تمام پورشنز جو ہیں ان کو بہت باریک بینی سے ان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے یہ جو بک پورشن ہے جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہی آپ کی بک سیکنڈ جسے آپ کہتے ہیں عام زبان میں، پروز اور ہیروز پر مشتمل، ماڈرن ایسیز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا پورشن جو ہے اس میں کچھ آرٹیکلز ہیں اور دوسرے حصے میں جو ہے کچھ آرٹیکلز ہیں، ہیروز ہیں، بایوگرافیز ہیں اور آٹو بایوگرافیز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ناول آپ کے سلیبس میں ہے۔ تو یہ بیٹے اس میں سے جو ہے وہ ہمیں کمپریہنشن کے جو ہیں 40 نمبر کے اب سوال جو ہیں وہ اس میں سے پوچھے جاتے ہیں، اس لیے اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ پورشن آف اوور سلیبی۔ دوسری بات بیٹے، ہمارا جو دوسرا حصہ ہے ہمارے سلیبی کا، وہ ہمارا کمپوزیشن سے متعلق ہے، جس میں ٹرانسلیشن 15 نمبر کی اور ٹرانسلیشن فرام اردو پیراگراف انٹو انگلش، ناٹ فرام انگلش انٹو اردو دس ٹائم۔ جیسے فرسٹ ایئر میں آپ نے پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک پیراگراف جو ہے وہ بک 1 سے موسٹلی دیا جانا تھا، وہ دیا گیا نہیں ہے، امتحان نہیں ہو سکا، تو وہ اب آپ کو ری ٹرانسلیشن کی بجائے اب ٹرانسلیٹ کرنا ہے فرام اردو انٹو انگلش۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہوگا اور 15 نمبر آپ کے ایسے رائٹنگ کے ہوں گے، مطلب 40 نمبر کمپریہنشن کے ہیں جسے ہم اوور آل کمپریہنشن کویسچنز کہتے ہیں آؤٹ آف یور ٹیکسٹ بک، اور دوسرے بیٹے 30 نمبر کا جو ہے وہ پیپر ہمارا کمپوزیشن ہم اس کو بولتے ہیں مجموعی طور پر۔ اس طرح سے گویا 70 مارکس جو ہیں وہ ہمارے صرف 2 حصوں پر جو ہے وہ میجر پورشنز پر ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر 20 نمبر کے آپ کو پتہ ہے آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے آبجیکٹیو MCQs، اور صرف 10 نمبر جو ہیں وہ اب آپ کے باقی بچیں گے، جو آپ کے ایڈیومیٹک فریزز اور ایڈیمز جو ہیں اس کو آکوپائی کرتے ہیں۔ اس کی تقسیم جو ہے مزید جو اس کی انر ڈویژن ہے مارکس کی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں آپ کو باقاعدہ اس کو سمجھا دوں گا۔ تو آئیے آج ہم اپنے پہلے لیسن کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اس ریڈنگ کے دوران بیٹے کوشش کروں گا میں کہ زیادہ سے زیادہ شروع میں اردو کا سہارا لیا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر ہم تھوڑی رفتار تیز کر کے کوشش یہ کرنی چاہیے بیٹے انگریزی کے ساتھ اس کو سیکھا جائے تاکہ آپ کے سینونیمز کی تیاری جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ہو سکے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ دا ڈائنگ سن، جیسے کہ اس کے عنوان سے ٹائٹل سے ظاہر ہے، ٹھنڈا پڑتا ہوا، مرتا ہوا سورج تو نہیں کہیں گے ہم، با محاورہ ٹھنڈا پڑتا ہوا سورج، گرمی سے گرمی کم ہوتی ہوئی ایسا سورج۔ تو یہ آئیڈیا ہمیں ہو جاتا ہے کہ رائٹر جو ہے وہ کیا ہمیں بتانے جا رہا ہے۔ دا فرسٹ پیراگراف، اے فیو اسٹارز آر نون ویچ آر ہارڈلی بگر دین دا ارتھ۔ چند ایک ستارے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کائنات کے اندر جو آسمان پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ بمشکل ہی ہماری زمین سے بڑے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارا یہ علم جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each۔ لیکن ان میں سے جو ہے بقول رائٹر کے ہزاروں جو ہیں، سینکڑوں جو ہیں ایسے ہیں جن کے اندر سینکڑوں تعداد میں زمینیں جو ہیں وہ سمو سکتی ہیں۔ پیکڈ ان سائڈ ایچ اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر، اور پھر بھی ان کے اندر جگہ بچ جائے گی۔ اگر ہم ایک زمین کو اٹھائیں اور ان ستاروں پر سیاروں پر جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کریں تو ہزاروں قسم کی ہمیں زمینیں چاہیے ہوں گی، سینکڑوں قسم کی ایک ستارے کو بھرنے کے لیے۔ مطلب اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ اینڈ ہیئر اینڈ دیئر وی فائنڈ این ایمینس اسٹار لارج انف ٹو کنٹین ملینز اینڈ ملینز آف ارتھس۔ اور یہاں وہاں کائنات میں بکھرے ہوئے کئی ہمیں ایسے ستارے اور سیارے مل جائیں گے جو اپنے اندر کئی لاکھوں زمینیں جو ہیں وہ سمو سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کنٹین کر سکتے ہیں۔ ایمینس بہت بڑے کو کہتے ہیں، ویری لارج، ہیوج، کنٹین کیپ کے معنی میں، رکھنے کے معنی میں۔ اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹارس ان دا یونیورس از پراببلی سم تھنگ لائک دا ٹوٹل نمبر آف گرینز آف سینڈ۔ یہ کمپیریزن آ گیا بیٹے آگے بات کو سمجھانے کے لیے رائٹر نے یہاں ایک کمپیریزن کا، ایک کنٹراسٹ کا سہارا لیا ہے کہ ہماری جو مجموعی تعداد ہے ستاروں کی، اگر ہم کائنات میں اندازہ کرنا چاہیں، جسٹ اے گیس،
تو کائنات کے اندر جو ہے شاید پروبیبلی وہ کچھ اتنی بڑی تعداد میں یہ ستارے اور سیارے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کے اندر لائک دا ٹوٹل نمبر آف گرینز آف سینڈ، اگر ریت کے ذرے جو ہیں آن آل دا سی شورز، دنیا کے تمام ساحلوں پر پائے جانے والی جتنی ریت ہے اس کو اکٹھا کر لیا جائے، اب دیکھیں نا اٹ از این امپاسبلٹی. تو رائٹر جو ہے وہ ایک طرف یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو کاؤنٹ دا نمبر آف دیز ٹوٹل نمبر آف دیز اسٹارز اسکیٹرڈ اراؤنڈ ان دا یونیورس. تو ریت کے ذرات جتنے کہ دنیا کے تمام ساحل سمندروں پر پائے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو ٹوٹل نمبر کسی طرح سے کاؤنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ستاروں کی تعداد جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ ہوگی. سچ از دا لٹلنیس آف آور ہوم، ہمارا گھر، ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے ان اسپیس، اس خلا کے اندر، وین میئرڈ اپ اگینسٹ دا ٹوٹل سبسٹینس آف دا یونیورس، جب ہم کائنات کے مجموعی حجم کے ساتھ، اس کی پوری ماس کے ساتھ جو ہے، جب ہم اس کی پوری جسامت کے ساتھ کائنات کا کہ وجود کتنا ہے اس کے ساتھ ہم جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کی پیمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے، ہماری زمین جو ہے وہ ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے سے بھی چھوٹی ہے. تو ہم انتہائی یعنی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ نقطے پر جو ہے وہ ہم زندہ ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مین کائنڈ. تو بیٹے پہلے پیراگراف کے اندر اس نے ہمیں یہ ایک طرح سے کیا اسے کہتے ہیں عام زبان میں، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کائنات کے اندر اتنے چھوٹے سے ایک نقطے پر، ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے سے بھی ذرے پر جو ہے وہ ہمارا وجود برقرار ہے، اور کائنات بہت وسیع و عریض ہے جس میں ستارے اور سیارے جو ہیں وہ محو گردش ہیں، اور ان کی تعداد کو جاننا ممکن ہی نہیں ہے. The writer Sir James Jeans then goes on to the next point of his discussion or opinion or imaginary article, saying that these millions of stars are wandering about in space. یہ ستارے کائنات کے اندر جو کہ ملینز کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، یہ کائنات کے اندر، خلا کے اندر جو ہے گھوم پھر رہے ہیں، آوارہ پھر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، روم اباؤٹ کر رہے ہیں. اے فیو فارم گروپس، ان میں سے چند ایسے ہیں جو گروہی زندگی گزارتے ہیں، مطلب گروہ بنا کر رہتے ہیں، جتھے بنا کر رہتے ہیں، گروپ بنا کر رہتے ہیں، وچ جرنی ان کمپنی، اور اکٹھے سفر کرتے ہیں. بٹ موسٹ آف دیم ٹریول الون، لیکن ان میں سے اکثر جو ستارے ہیں وہ اکیلے سفر کرنا پسند کرتے ہیں، تنہائی پسند ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے ٹریول کرتے ہیں. اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس سو ایمینس، اور یہ اتنی وسیع و عریض کائنات میں، اتنی بڑی کائنات میں سفر کرتے ہیں، دیٹ اٹ از ویری ویری ریئر ایونٹ انڈیڈ فار ون اسٹار ٹو کم اینی ویئر نیئر ٹو اندر، کہ یہ ایک ستارے کے لیے انتہائی کامیاب واقعہ ہے، انتہائی کم ہونے والا واقعہ ہے، وقوع پذیر ہونے والا واقعہ ہے، شاذ و نادر ہونے والا واقعہ ہے کہ ایک ستارہ کبھی دوسرے ستارے کے قریب گردش کرتا ہوا جو ہے وہ اتنی وسیع کائنات میں قریب کہیں اس کی قربت میں آ جائیں. فار دا موسٹ پارٹ ایچ اسٹار میکس اٹس وویج ان کمپلیٹ لونلینس، اپنی ساری حیات کے درمیان جب تک یہ ستارہ قائم رہتا ہے، یہ ستارے ٹوٹتے پھوٹتے بھی رہتے ہیں، آگے وہ بتائے گا. تو اپنی ساری حیات کے دوران یہ ستارہ جب تک سفر کرتا رہتا ہے، وویج بناتا ہے، اپنا سفر ٹریول کرتا ہے، تو یہ بالکل اکیلے تنہائی میں سفر کرتا ہے، اکیلے پن میں، کوئی اس کے قریب نہیں ہوتا. لائک اے شپ آن این ایمپٹی اوشن، پھر ایک کمپیریزن، جیسے کہ ایک خالی سمندر میں کوئی ایک بحری جہاز جو ہے رواں دواں ہو اور اس کے قرب و جوار میں اور کوئی بحری جہاز نہ ہو، اسی طرح ایک ستارہ جو ہے وہ اس وسیع و عریض کائنات میں اکیلے پن میں اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. ان اے اسکیل ماڈل ان وچ دا اسٹارز اور شپس، اور اب یہ اس نے تھوڑا میتھمیٹکس کی مدد، آپ کو پتہ ہے یہ اس کی 3-4 حیثیتیں ہیں، اب وہ اسکیل ماڈل بنانے چل نکلا ہے اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، کہ اگر ہم ایک اسکیل ماڈل بنائیں ٹیبل پر، اور اس میں جو ہے ہم نمونے کا ایک ماڈل بنا کر دکھانا چاہیں کہ ستارے کیا ہوتے ہیں، تو وہاں جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم چھوٹے چھوٹے شپس جو ہیں وہ رکھیں گے. دا ایوریج شپ ول بی ویل اوور 1 ملین مائلس، تو جو ایک اوسط درجے کا جو جہاز ہے جس کا فاصلہ اوسط درجے کا ہوگا وہ لاکھوں میل دور ہوگا فرام اٹس نیئرسٹ نیبر، اپنے قریب ترین ہمسائے سے. فرام دس از
From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں بھائی یہ مشکل ہے، ناممکن ہے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ اپنے قریب جو ہے وہ کسی اور ستارے کو کبھی پائے. تو یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور ستارہ جو ہے وہ کسی دوسرے ستارے کے قریب آ پائے. And dear students, in the third paragraph, the writer comes to his main contention, the main opinion he has formed out of this article of his writing. تو بیٹے یہ تیسرے پیراگراف میں اپنا وہ جو اس سبق کا مرکزی خیال یا مرکزی حصہ ہے کہ یہ زمین وجود میں کیسے آئی، اس کی وضاحت کرے گا. باقی جو پیچھے اس نے بیک گراؤنڈ کریٹ کیا ہے وہ محض ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ کس طرح ستارے جو ہیں وہ اکیلے پن میں سفر کرتے ہیں، اور یہ واقعہ کبھی رونما نہیں ہوتا کائنات میں کہ دو ستارے آپ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گردش کرتے ہوئے. لیکن اس میں جو ہے اس حصے میں وہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے کی ایک خیالی تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گا. وی بیلیو، اب یہ وی سے مراد ہے کہ ہم جیسے میری جیسی سوچ رکھنے والے بہت سے افراد. however we believe however that some 2000 million years ago this rare event took place. یہ غیر معمولی واقعہ جو تھا، یہ ریئر واقعہ جو تھا، نایاب قسم کا واقعہ جو تھا، took place، یہ وقوع پذیر ہوا 2000 لاکھ سال پہلے. یہ عجیب و غریب واقعہ جو تھا، یہ ایک نادر واقعہ جو تھا وقوع پذیر ہوا. that an other star wandering blindly through space، کہ ایسا ہوا جناب کہ ایک ستارہ جو کہ ایسے ہی بیوقوفی کے ساتھ خلا میں ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے بلائنڈلی، اندھا دھند جسے آپ کہتے ہیں، ایسے ہی گھوم پھر رہا تھا، آوارہ گردی کر رہا تھا. happen to come near the sun، چونکہ وہ ایک آوارہ گرد قسم کا ستارہ تھا تو کسی طرح ہیپنڈ، کسی طرح اتفاق سے وہ سورج کے قریب آ گیا. جسٹ ایز دا سن اینڈ مون ریز ٹائڈز آن دا ارتھ. پھر وضاحت ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح بھائی آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں زمین پر اپنی کشش کی لہریں جو ہیں وہ ڈالتے ہیں، جس سے جوار باٹا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جنم لیتا ہے. سو دس سیکنڈ اسٹار مسٹ ہیو ریزڈ ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن. تو شاید ہو سکتا ہے، دیکھیں مسٹ ہیو یہ ورب اس نے اسی لیے یوز کیا ہے کہ شاید، یعنی یقینی طور پر اسے نہیں پتا، وہ وہاں موجود نہیں تھا نا دیکھنے کے لیے. ہی واز ناٹ این آئی وٹنس ایٹ دیٹ مومنٹ آف ہسٹری. تو یہ شاید دوسرا ستارہ جو تھا جو سورج کے قریب آ گیا ایسے ہی گھومتے پھرتے کہیں سے نکل کر، تو یقیناً اس نے جو ہے وہ اپنی کشش ثقل کہہ لیں، اس کی لہریں جو ہیں وہ سورج کی سطح پر ڈالیں. بٹ دے وڈ بی ویری ڈفرینٹ فرام دا لٹل ٹائڈس وچ دا اسمال میس آف دا مون ریزز ان آور اوشنس. لیکن یقیناً یہ ان چھوٹی چھوٹی کشش ثقل کی لہروں سے بے حد مختلف تھیں جو چاند کا چھوٹا سا جسم جو ہے ہمارے سمندروں میں جوار باٹا پیدا کرتا ہے. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. ایک بہت بڑی کشش ثقل کی قوت جو ہے، لہر جو ہے، اس نے یقیناً سورج کی سطح پر سفر کیا ہوگا. بہت بڑی ایمنس قسم کی ایک ٹائڈل ویو. ایٹ لاسٹ فارمنگ اے ماؤنٹین سو ہائی، حتیٰ کہ ایک مادے کی ایک بہت بڑی پہاڑی جو تھی وہ سورج پر بن گئی. دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن اٹ، کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ اماس ہوتی گئی، جمع ہوتی گئی، وہ جو ماس تھا، اور اس سے ایک پہاڑی جو ہے بقول اس کے، وہ بہت بڑی پہاڑی جو ہے وہ سورج کی سطح پر نمودار ہو گئی. ایز دا کاز آف دا ڈسٹربینس کیم نیئرر اینڈ نیئرر، جیسے جیسے یہ پریشانی کی باعث، یہ مصیبت کا باعث یہ ستارہ جو تھا، یعنی یہ کاز آف دا ڈسٹربینس اشارہ ہے اس دوسرے ستارے کی طرف جو کہ سورج کے پاس آیا. جیسے جیسے یہ سورج کے قریب آتا گیا یہ ستارہ، دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر، تو یہ پہاڑی بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی. اینڈ بیفور دا سیکنڈ اسٹار بگین ٹو موو اوے اگین، اور اس سے پہلے کہ یہ دوسرا ستارہ دور ہٹنا شروع ہوتا، دور جانا شروع کرتا سورج سے. اٹس ٹائڈل پول ہیڈ بیکم سو پاورفل، اس کی کشش ثقل کی قوت جو تھی، آپس میں کشش کی قوت جو تھی وہ اتنی طاقتور ہو چکی تھی
दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये जो पहाड़ी मादे की सूरज की सतह पर नमूदार हुई थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई, टूट कर बिखर गई। एंड थ्री ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इन टू स्पेस, और इसने खला में अपने छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो बखेर दिए, फेंक दिए। थ्री ऑफ दीज स्मॉल पीसेज हैव बिन गोइंग अराउंड द सन एवर सिंस, ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उस वक्त से लेकर आज तक, एवर सिंस, सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल, इन सब को जो है ये इस पहाड़ी से बनने वाले छोटे छोटे, छोटे और बड़े साइज़ के ये सब सितारे हैं, सैयारे हैं। ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से जो है हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। तो ये बेटे उसने अपना जो मेन नज़रिया है कि ज़मीन कैसे वजूद में आई, उसको यहाँ जो है वो बयान किया है। और आपने देखा कि ये बाई चांस हैपनिंग का लफ्ज़ उसने यूज़ किया है। तो ही थिंक्स, सर जेम्स जीन्स थिंक्स दैट आवर अर्थ वाज क्रिएटेड बाई ए चांस। Dear students, some of the important words for your final examination preparation have been picked out of this text, the first page of your lesson. Let's have a look at them. बेटे ये चंद अहम अल्फाज, वैसे तो आपको तमाम अल्फाज के माना आना चाहिए, सिनोनिम्स का पता हो, मीनिंग्स का पता हो, लेकिन एक मेरी गुजारिश ये है कि आप कोशिश करें कि बेशक आप उर्दू के मानी को समझने की हद तक ज़हन में रखें, समझ कर याद करें, लेकिन कोशिश करें कि आपके पास जो है अंग्रेज़ी में उस लफ्ज़ के मुतबादल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 जितने भी, एक तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, आपको तर्जमे में मदद मिलेगी, मज़मून नवीसी में मदद मिलेगी, सवालों के जवाब बेहतर दे सकेंगे आप। तो बेटे ये आपको अपनी वोकैब भी डेवलप करने की कोशिश करना है, और यही इम्तहान की ज़रूरत भी है। इम्तहान में आपको उर्दू के मानी नहीं देना है, अंग्रेज़ी में आपको मीनिंग या सिनोनिम जो हैं वो पहचान कर जो है वो उनको निशानजद करना है। तो देखते हैं, ये 4-5 मॉडल के तौर पर हैं, बाकी कोशिश करेंगे कि सबक के आखिर पर फिर एक बार इनका जो है वो हम एक कंप्लीट जायज़ा जो है वो लें कि पूरे सबक में से अब अहम अल्फाज कौन कौन से हैं। इमेंस, ह्यूज और वेरी बिग और वेरी लार्ज, in quantum, in mass, in substance, that is to say, बहुत बड़ा, very big के मानी में। कंटेन, रखने के लिए हम जैसे कंटेनर, इसे जैसे हमने बनाया हुआ है कंटेनर, कीप, होल्ड, किसी चीज़ को पकड़े रखना, अपने गिरफ्त में लेना, काबू करके रखना। प्रोबेबली, शायद के मानी में। सब्सटेंस, मास, उसका वजूद, उसका जसामत, उसकी वांडरिंग, रोमिंग, वॉकिंग अबाउट एमलेसली, जिसे आप कहते हैं बिला मकसद घूमना फिरना। फॉर्म, मेक के लिए, बनाना, ग्रुप बनाते हैं जैसे। वविच, ये वैसे समुद्री सफ़र को बेटे कहते हैं, लेकिन आप इनके मीनिंग को वो कहने के लिए ट्रैवल और जर्नी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वविच समुद्री सफ़र के लिए यूज़ होता है वविच। सेल्डम, फ्यू एंड फार बिटवीन, वेरी रेयरली, शाज़ो नादर जिसे आप कहते हैं। ब्लाइंडली, केयरलेसली, रेकलेसली, बिना सोचे समझे, बेध्यानी से, बेएहतियाती के साथ। द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, कॉज का आपको पता है, रीज़न को कॉज, वजह को कहते हैं, और डिस्टर्बेंस ट्रबल को, मुसीबत को, मसले को कहते हैं। यहाँ इशारा जो है वो दूसरे सितारे की तरफ है जो कि सूरज को तंग करने उसके करीब जो है वो आ गया है। थैंक यू वेरी मच जेंटल पीपल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। अभी बेटे ये हमारा पहला सेशन है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसे मुख्तसर रखा जाए ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती चली जाएं, समझ आती चली जाएं। इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम अपने मटेरियल को बढ़ाएंगे भी, मिकदार को भी, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा काम जो है वो हम उसको पिक कर सकें। ग्रामर के 2 पीरियड जो हैं एक हफ़्ते में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो उनको साथ अटैच करें ताकि आपका ग्रामर का जो निज़ाम है वो भी साथ साथ चलता जाए और बुक पोर्शन जो है वो भी तैयार होता जाए।
ان کے باقی وضاحتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ساتھ ساتھ ایکسپلینیشنز چلتی جائیں گی. ان کے سوالوں کے جواب کیسے بنانے ہیں ہم خود بنائیں گے انشاءاللہ. کہیں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں گے کہ آپ اور میں مل کر جو ہے وہ ان کے جو کتابوں کے ہمارے ایکسرسائزز کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات خود سے تیار کریں. تھینک یو ویری مچ اگین فار یور پارٹیسپیشن. پلیز انوائٹ other students from other categories, from arts, humanities groups, and anywhere to benefit from these English lessons. Allah Hafiz.